Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل. السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے. سنی مسلم پرسنل لا بورڈ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے نکاح کو آسان کرنے کے لیے مسنون نکاح تحریک کا آغاز کیا گیا ہے. اس موقع پر ایک پریس میٹ کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہے تاکہ نکاح کو آسان کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح ایک بوجھ بن چکا ہے، بالخصوص لڑکی والوں پر. بڑھتے زمانے کے ساتھ ساتھ غریب ماں باپ پر بہت بڑا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے دردناک اور المناک واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ بات طے کریں کہ ہم اپنے نکاح کو آسان سے آسان تر کریں گے. اور آسانی کے لیے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بہترین ہے جو بہت ہی معیاری نکاح تھا مگر بہت کم خرچ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کے اس فریضے کو انجام دیں. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لاکھوں روپے ایک ہی دن میں لٹا کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کیا، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اسراف اور فضول خرچی کر کے قرآن مجید کی روشنی میں شیطان کا بھائی اپنے آپ کو بنایا ہے. اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ بڑی محنت سے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے آئے اور خون پسینہ ایک کر کے آپ نے وہ دولت کمائی اور ایک ہی دن میں آپ نے اس کو پورا لٹا دیا، صرف نام و نمود کے لیے اور دکھاوے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے. یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ خوش ہو. اور نکاح کو مسنون بنانے کی ایک تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ضمن میں ایک تحریک اٹھی ہے. اس تحریک کو لے کر حیدرآباد کے علماء کرام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ کام الحمدللہ شروع ہوا ہے. اور آج جو میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہت اہم ترین کام ہم نے شروع کیے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ والنٹرز ہیں ہمارے. انشاءاللہ نکاح کے موقع پر مساجد میں ہو یا ولیمہ ہو، شادی خانوں میں ہمارے یہ والنٹرز پہنچیں گے اور وہاں اپنے پلے کارڈ کے ذریعے سے وہ اسلامی تعلیمات جو نکاح سے اور ولیمے سے متعلق ہیں ان کو جو اردو اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مہر معجل ادا کیا جائے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے، نکاح کے موقع پر اسراف اور فضول خرچی سے بچا جائے اور نکاح جو ہے سادگی کے ساتھ کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، اسی میں برکت ہے. یہ ساری چیزیں ایک پیغام ہوگا نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ آج ہی عصر کی نماز کے بعد مسجد ابو بکر الحسنات کالونی میں مولانا مصباح الدین صاحب کی دختر کا نکاح ہے اور اس موقع پر عملی طور پر ہمارے والنٹرز رہیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ مساجد میں چلے گا. مسنون نکاح تحریک نے یہ بات بھی طے کی ہے کہ انشاءاللہ آج کل لوگ رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں اور کمیشن والا معاملہ آج کل چل رہا ہے، دلالی اس میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جوڑے کی رقم کی بنیاد پر کمیشن لیا جا رہا ہے. تو اس لیے مسنون نکاح تحریک انشاءاللہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں رشتے کے سلسلے میں کاؤنٹرز بنائیں گے. مسنون نکاح اور مسنون طریقے سے جو نکاح کرنا چاہیں بغیر کسی جوڑے اور جہیز کے، ان لوگوں کے لیے رشتے کے مختلف کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ متعاقب اعلان اس کا کیا جائے گا. علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں، مساجد میں تقاریر ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں. اب یہ اپنے پر لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اس لیے کہ علماء داروغہ نہیں ہیں، مذکر ہیں، نصیحت کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. لوگوں کو چاہیے کہ عقل مندی کا استعمال کریں. جیسا کہ کبھی بھی جو ہے زور سے کام نہیں چلتا، نصیحت سے کام چلتا ہے. اور جہاں کہیں بھی ہو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کو اختیار کرو، نرمی سے کام نکلے گا، زور زبردستی سے نہیں. یہ جو کام ہے تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ کام کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ اپنی شیطانی حرکتیں کرے گا.
کے علاوہ بہت سے چیزیں ہم لوگ تیار کیے ہیں، ہر علاقے میں اجتماعی طور پر کیا چیزیں کرنا چاہیے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو، ایسے الحمدللہ ہمارے سرپرستان نے ایسی چیزیں بنا کر دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو نافذ کیا جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی جو مسنون نکاح تحریک ہے تلنگانہ آندھرا پردیش کی، انہوں نے ایک عزائم کا پرچہ بھی تیار کیا ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے کے بعد باضابطہ جامع ترین عزائم کا پرچہ تیار کیا گیا ہے، جس میں نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد اور ولیمے اور نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اس کے اندر پورے لاز موجود ہیں الحمدللہ۔ وہ ہم لوگ مساجد میں اور خصوصی اجتماعات میں، جمعہ کے موقع سے، عیدین کے موقع سے، خصوصی راتوں میں اور جگہ جگہ پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ایک بہت بہترین انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر یہ دیکھ ہم یہی ہدایت دے رہے ہیں، ہمارے پلے کارڈز میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ دن کے موقع پر نکاح ہو۔ بنگلور وغیرہ میں بھی آپ جائیں گے، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں دن میں نکاح ہوتے ہیں، اور رات کی جو صعوبتیں لوگ برداشت کرتے ہیں جس سے صحت پر اثر پڑ رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، راتوں میں نکاح کر رہے ہیں، 12 بجے دلہا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں رات کے 2 بجے 3 بجے جو ہے لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہے، اس سے خود بوڑھے لوگوں کی صحت خراب ہوگی اور بچوں کی تعلیم خراب ہوگی۔ آپ ہی بتائیے کہ رات دیر گئے تک اتنا اگر بچہ جاگے گا، صبح میں وہ اسکول میں کیا تعلیم حاصل کر پائے گا؟ چلیے اسٹارٹ۔ پہلے آپ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا پردیش، جو ہمارے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، عارف باللہ حضرت محمد شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا پردیش کی سرپرستی میں تلنگانہ و آندھرا پردیش کے تمام اسمبلی حلقوں میں اس مسنون نکاح تحریک کو نافذ کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ گریٹر حیدرآباد کے چند علماء کرام کو اس کام کی خاص ذمہ داری دی گئی ہے، اور انتظامی اعتبار سے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سید مصباح الدین حسامی صاحب دامت برکاتہم، مفتی تجمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا احمد ممیز ندوی صاحب، مفتی عمر عابدین قاسمی صاحب وغیرہ کو اس کام کی اور اس احقر کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے گریٹر حیدرآباد کے ہر اسمبلی حلقے میں اس کام کو شروع کی ہے الحمدللہ۔ اب تک حلقے ملک پیٹ میں الحمدللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے علماء کے ذریعے سے، علماء ائمہ خطبہ کے ذریعے سے، اور کاروان حلقے میں بھی الحمدللہ اس کا کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جوبلی ہلز حلقے میں بھی ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد 28 جنوری کو حلقے نامپلی میں مولانا مفتی تجمل صاحب کی صدارت میں ہونے جا رہا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تمام گریٹر حیدرآباض کے اسمبلی حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ زمینی سطح پر ذمہ داروں کی ایک ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر تلنگانہ و آندھرا کے اضلاع کا ہم دورہ کر کے وہاں پر بھی یہ تشکیلی مہم چلائی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ منظم طریقے سے کاموں کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।